اور 10 ملین لوگوں کے گھر، ان کی زمینیں، کمائی کے ذرائع تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر گیس نہیں ہے۔ زیادہ تر لکڑی جو ہم کاٹتے ہیں اس کا استعمال کاغذ بنانے میں ہوتا ہے۔ 35% حصہ ٹیشو پیپر پہ جاتا ہے۔ لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر ڈکلیئر کیا گیا۔ ہمارا برا سیوریج کا نظام، لینڈ پولیوشن، جو فیکٹریوں کا ٹاکسک مٹیریل ہے وہ بھی سب دریا پانی کی طرف جاتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ اس وقت ہم اسٹوڈیو سے باہر ہیں اور پرل کانٹیننٹل لاہور سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو آج کا موقع ہے وہ 22 برج فیڈریشن آف ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ کی چیمپئن شپ پاکستان میں لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ بہت فخر کی بات ہے کہ جارڈن، انڈیا، بنگلہ دیش، پیلسٹائن، UAE، پاکستان اور بہت سارے ممالک کی ٹیمیں آج اس چند اگلے روزہ جو برج چیمپئن شپ چلے گی اس میں حصہ لیں گی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ مبشر لقمان صاحب کو اس زبردست ایفرٹ پہ بے حد مبارکباد۔ یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ اگر پیچھے سے شور آ رہا ہے تو ہم اس وقت ایک ہال میں بیٹھ کے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام پاکستان کا ماحولیاتی مسائل اس کے کیا ہیں، انوائرمنٹل ایشوز۔ اب دیکھیے، سب سے ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ایک گلوبل وارمنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ سیلاب آئے اور 10 ملین لوگوں کے گھر، ان کی زمینیں، ان کے ہوٹلز، ان کے جو بھی کمائی کے ذرائع تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن ابھی میں 2-3 دن پہلے ڈان اخبار کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، انہوں نے باہر کی ایک رپورٹ کوٹ کری تھی، اور اس رپورٹ میں یہ بات کی گئی تھی کہ دنیا کے 20 ممالک ہیں جن کا نام آیا ہے کہ وہ ممالک اگلے 2 سال سب سے زیادہ بارش ادھر ہوگی، اور اس میں پاکستان کا نام بھی ہے۔ ایک تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے گلوبل مسئلہ، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو گلوبل نہیں ہیں، جو لوکل ہیں، ان پہ بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ڈیفارسٹیشن، یعنی جو ہم لوگ درخت کاٹتے ہیں۔ جب ہم درخت کاٹتے ہیں تو اس سے ایک تو ایروژن آف سوئل ہوتا ہے، سوئل خراب ہوتا ہے، اس کو کوئی جڑ نہیں ہوتی جو اس کو پکڑ لے ایروڈ کرنے سے، اور دوسرا کوسٹل فلڈنگ۔ کوسٹل فلڈنگ اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کی زمین کی سطح دریا کی سطح سے نیچی ہوتی ہے، اور جب پانی چڑھتا ہے دریا میں تو وہ اپنی باؤنڈری توڑ کے سپل اوور کرتا ہے زمین کے اوپر، اور ہم بے حد دیر درخت کاٹتے ہیں۔ بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر گیس نہیں ہے، تو لوگوں کو نہ صرف کھانا پکانے کے لیے بلکہ اپنی گرمائش کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو رپورٹ کے مطابق زیادہ تر لکڑی جو ہم کاٹتے ہیں اس کا استعمال کاغذ بنانے میں ہوتا ہے، اور اس کا بھی 35% حصہ ٹیشو پیپر پہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے جی سافٹسٹ پاسبل ٹیشو پیپر، اس سے سافٹ تو ہے ہی نہیں کوئی، تو جتنا سافٹ ٹیشو پیپر ہوگا اتنا زیادہ کوئی خاص قسم کے درختوں کی ہم کو ضرورت ہوگی کہ ہم اس کو کاٹیں۔ ایک دن کی ضرورت ہمارے ملک کی 27,000 درخت ہے ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اگر آپ اس کو 365 دن سے ضرب دے دیں تو یہ 5,500 درخت بنتے ہیں، یعنی سال کا 1 کروڑ درخت۔
اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو یقین کیجئے کہ ہم جلد ہی اپنے تمام جنگلات اور درختوں سے محروم ہو جائیں گے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومتی پالیسیاں ہیں وہ جنگلات کو فروغ دینے اور درخت کو سپورٹ نہیں کرتی کہ درخت جو ہیں وہ اب لگائے جائیں۔ لگانا تو نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ تیزی سے تو کاٹ رہے ہیں۔ ڈان کی ایک رپورٹ 2021 انہوں نے کہا کہ مثلاً چترال کی پالیسی میں لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر جو درخت کی کٹائی ہوتی ہے لوکل حکومت کے تھرو، ویسے تو اجازت ہے کہ کوئی درخت اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کاٹیں، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ایسے درخت جو ڈیمیج نہیں ہوئے اور بالکل ٹھیک ہیں، بے حساب ضرورت کے حساب سے ہم ان کو بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن نیوز کی رپورٹ کہ پاکستان کے ہر علاقے میں ٹمبر مافیا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوکل اتھارٹیز کی ملی بھگت کے ساتھ وہ لوگ بے حساب درخت کاٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایئر پولیوشن کے اوپر۔ ایک بہت مانا ہوا انٹرنیشنل جریدہ فارن پالیسی، انہوں نے ہمیں ایک ایوارڈ سے نوازا 2021 میں۔ یہ ایسا ایوارڈ نہیں ہے جس پہ آپ کو فخر ہو۔ اس ایوارڈ کے متعلق لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انڈسٹریز کا دھواں، صنعت میں کا جو اٹھتا ہے، گاڑیوں کا دھواں، فوسل فیول سے جو پلانٹس لگتے ہیں، پاور پلانٹس، اس کا دھواں، پھر جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ بھی آلودگی پیدا کرتا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، پنجاب میں خصوصاً ہم گھر، فیکٹریاں، ہر چیز اینٹوں سے بناتے ہیں، جبکہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو 1980s میں ہی وہاں پہ سیمنٹ بلاکس سے کنسٹرکشن شروع ہو چکی تھی۔ تو جتنے آپ کے یہاں پہ اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں اتنا کوئلہ جلتا ہے، اینٹ کو بنانے کے لیے ہم کو کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام دھوئیں مل کر ان لوگوں نے لاہور شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پلاسٹک ہے وہ بھی وہیں جاتا ہے ویسٹ میں، اس کو بھی جلائیں گے۔ اب گورنمنٹ نے ایک بڑی کمزور سی پالیسی بنائی، پلاسٹک شاپر ختم کر دیں، لیکن اور چیزوں کا کیا؟ مثال کے طور پہ پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے پیکیجز جیسے اب ساسز، کیچپس، ایون شربت کی بوتلیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں شیشے کی بوتلوں میں، اٹس آل پلاسٹک، ہر چیز میں پلاسٹک ہے۔ تو صرف ایک شاپر کو ختم کر دینا میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک سمبولک جیسچر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ پولیوشن، زمین میں جس قدر گندگی ہے۔ ہاں، ایک پوائنٹ میں واٹر پولیوشن پہ بہت ضروری کہنا بھول گئی، ہمارا برا سیوریج کا نظام اور جو مینجمنٹ آف واٹر ہے اس کا غلط نظام۔ لینڈ پولیوشن، جب ہم لوگ ڈسپوز کرتے ہیں کچرے کو، آپ دیکھیں جو کھلے ہوئے پلاٹس ہوتے ہیں ادھر اونچے اونچے وہاں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پولیوشن ہوتی ہے، پلاسٹک پڑا ہوگا، کھانا پڑا ہوگا، ہر قسم کا الٹا سیدھا سامان پڑا ہوتا ہے۔ تو حکومت کو آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ دس، جتنے ہمارے مسائل ہیں ہمارے پاس تو ایکچولی ایک اس سبجیکٹ کے اوپر ایکسپرٹ شخص کو رکھ کر ایک الگ منسٹری ہونی چاہیے، کیونکہ اصل مسئلے یہ ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ لینڈ پولیوشن میں جو بہت زیادہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، پانی میں جو سیوریج سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے گند جاتا ہے، پانی پینے کے قابل تو نہیں رہتا، جو فیکٹریوں کا ٹاکسک مٹیریل ہے وہ بھی سب دریا پانی کی طرف جاتا ہے، تو وہ کلین ڈرنکنگ واٹر تو بہت دور کی بات ہے، وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔
तो एक हुकूमत को हमारी इन तमाम चीज़ों को, और ख़ास कर जो ये हमारे माफियाज काम कर रहे हैं, जो दरख्त कटाई का काम होता है, इसको हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए और इस काम को रोका जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।